صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کا رکوع نمبر 12 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 9. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر اور آخر میں جو چند علمی نکات ملتے ہیں وہ نمبر وار میں خلاصے کے طور پہ بیان کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لکم، یہ ما لکم کا لفظ آپ نے دیکھا کئی دفعہ آ چکا ہے. ما کا معنی ایو شیئن، کون سی چیز، لکم کا معنی تمہارے لیے. تو ایک محاورہ کے طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. ما لکم کا معنی تمہیں کیا ہو گیا، جیسے قرآن میں آتا نا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے راہ میں لڑتے نہیں ہو. تو اور بھی اس طرح کی حدیثوں میں یہ لفظ بہت آیا. ما لکم وللکلاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتوں کو مارنے کا حکم دیا، بہت زیادہ ہو گئے، لیکن جب صحابہ نے بالکل ہی نسل ہی ختم کرنا شروع کر دی تو آپ نے فرمایا ما لکم وللکلاب، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کتوں کے پیچھے بالکل ہی پڑ گئے ہو، نسل ہی ختم کر رہے ہو. تو یہ ما لکم کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. فما لکم، پس تمہیں کیا ہو گیا، فی المنافقین فئتین، فئہ جماعت کو کہتے ہیں، فئتن جماعت، کہ تم منافقین کے بارے میں فئتین دو جماعتیں بن گئے ہو. یعنی تمہارا ایک نظریہ نہیں ہے منافقین کے بارے میں، دو حصوں میں تم منافقین کے بارے میں تمہارے کانسیپٹ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعتوں میں بڑھ گئے ہو. واللہ ارکسہم، اور اللہ نے، ارکسہ یرکسو، ارکاسن کا معنی ہوتا ہے الٹے منہ کسی کو پھیر دینا، یعنی بالکل ہی گمراہی کے راستے پر نہ الٹے منہ، جیسے ایک آدمی سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہو آپ اس کو اٹھا کے الٹا کر دیں. تو واللہ ارکسہم، اللہ نے ان کو الٹے منہ پھیر دیا ہے، بیما، ان اعمال کی وجہ سے، کسبو، جو انہوں نے کمائے ہیں. اتریدون، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو، ان تہدو، کہ تم ہدایت دو، تہدیو تھا اصل میں تضریبو کی طرح، کہ تم ہدایت دو، من، اس شخص کو، اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے. ومن یضلل اللہ، اضلل یضلل اکرم یکرم کی طرح، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجیدا، تم ہرگز نہیں پاؤ گے، لہو، اس شخص کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ، یعنی ہدایت کا راستہ. ودو، یہ منافق لوگ، ودو اصل میں تھا وددو، ضربو کی طرح. ودو، یہ لوگ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ کاش تم بھی کفر کر لو، کما کفروا، جیسے کہ یہ کافر ہو گئے ہیں. فتکونون، پس تم سب ہو جاؤ، سواءً، ایک جیسے، یعنی سب کافر بن جاؤ، یہ تو یہ چاہتے ہیں. فلا تتخذوا منہم، پس نہ ٹھہراؤ، منہم، ان منافقین میں سے، اولیاء، دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ یہ ہجرت کر لیں اللہ کے راستے میں، یعنی جب تک کہ ہجرت نہیں کر لیتے ان کو دوست نہ بناؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، تولو کئی دفعہ آ چکا ہے، ان کا معنی اگر، پس اگر یہ پیشکش سے اعراض کریں یعنی ہجرت نہ کریں. فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو. خُذ کا معنی پکڑنا، خُذُو جمع کا صیغہ ہے، خُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وجدتا موجود پانا، وجدتم جمع کا صیغہ ہے، جب آگے ہم ضمیر لگتی ہے تو واو بڑھ جاتا ہے اس میں. وجدتم ہو کو پڑھتے ہیں وجدتموہم، یعنی ضربتم کو پڑھتے ہیں ضربتموہم. وجدتموہم، ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ. ولا تتخذوا منہم، اور مت ٹھہراؤ ان میں سے، ولین، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور کوئی مددگار. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، ان کو قتل مت کرو، ان کو بخش دو. کن لوگوں کے، یصلون، وصل یصلو، اصل میں تھا وصل یوصلو، اس کا معنی ہوتا ہے ملنا. ہم کہتے ہیں نا فلاں کا وصال ہو گیا ہے، کیا مطلب، یہ کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا، وہ اللہ سے ان کی ملاقات ہو گئی ہے اور آپ کا ایک پارسل موصول ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کی ایک کتاب موصول ہوئی ہے، آپ کا خط موصول ہوا. تو وصل کا معنی ملنا. یصلون کا اصل میں تھا یہ وصل یوصلو وصولاً، یوں آتا ہے یہ، تو یوصلو کو پڑھتے ہیں یصلو. الا الذین یصلون، سوائے ان لوگوں کے جو ملے ہوئے ہوں، الی قوم، ایک ایسی قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور اس قوم کے درمیان ایک مضبوط ایگریمنٹ ہو. تمہارے اور کسی قوم کے درمیان ایک مضبوط ایگریمنٹ ہے، یعنی جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے. تو ان دشمنوں میں سے کوئی اس قوم کے ساتھ اگر مل جاتا ہے تو وہ بھی اس ایگریمنٹ میں شامل ہو جاتا ہے، تو ان کو قتل مت کرو.
او جاؤکم، اسی طرح سوائے وہ لوگ بھی، یعنی وہ بھی مستثنی اس قتل سے اور لڑائی سے اور جنگ سے، او یا وہ لوگ بھی مستثنی ہیں جاؤکم جو تمہارے پاس آئیں، حصیرت صدورہم، حصر کہتے ہیں تنگ ہونا، لوگ کہتے ہیں نا حصار کھینچ لیا ہے ہم نے، یعنی ایک باؤنڈ کر دیا ہے اپنے آپ کو ہم نے، تو محاصرہ کر لیا ہے، یعنی تنگ کر لیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، تو حصیرہ یحصرو کا معنی ہوتا ہے تنگ ہونا، تو حصیرت صدورہم وہ لوگ جن کے سینے تنگ ہوتے ہیں، صدر سینے کو کہتے ہیں اور صدور اس کی جمع آتی ہے، جن کے سینے اس بات سے تنگ ہوتے ہیں ان یقاتلوکم کہ وہ قتال کریں تم سے، یعنی جو تم سے قتال نہیں کرنا چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ بھی مستثنی ہیں، ان سے بھی تم مت لڑو، یعنی ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں اس بات سے کہ وہ تم سے قتال کریں، او یقاتلوا قومہم یا وہ اپنی قوم سے قتال کریں، یعنی وہ تمہاری طرف ہو کے اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور اپنی قوم کی طرف ہو کے تم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، تو اس قسم کے نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ بھی مستثنی ہیں، یعنی مستثنی کا معنی اس جہاد کے حکم سے خارج ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ لام تاکید کے لیے، سلطہ کا معنی مسلط کرنا، سبح یسبح تسبیحاً، سلط یسلط تسلیطاً، مسلط کرنا کسی کو، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر اللہ چاہتا لسلطہم ان لوگوں کو، یعنی جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں ان کو مسلط کر دیتا، علیکم تم پر، فلقاتلوکم، کا معنی تو لام تاکید کے لیے، قاتلو زاربو کی طرح، کم کا معنی تمہیں، اللہ اگر چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فلقاتلوکم تو یہ بھی تم سے ضرور لڑتے، لیکن اللہ نے ان کو نیوٹرل بنا دیا، یہ لڑائی کے قابل، یہ لڑائی نہیں چاہتے، تو یہ گویا اللہ کا ایک احسان ہے، تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی ان سے مت لڑو۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر، اصل میں تھا ان اعتزلوا، ان اقتصبوا، اقتصبوا کی طرح ہے، ملا کے پڑھیں گے ان اعتزلوا، الف سائلنٹ ہو گیا، فَإِنِ اعْتَزَلُوا اعتزال کا معنی کنارہ کشی اختیار کرنا، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس جب انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ اور یہ لڑے بھی نہیں ہیں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمْ القا یلقی القاءً کا معنی ڈال دینا، اور ڈال دی ہے انہوں نے الیکم تمہاری طرف السلم سلامتی، یعنی صلح، سلم صلح کی پیشکش کو کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے جب تمہاری طرف صلح پھینک دی ہے اور صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے اور تم سے کنارہ کشی بھی اختیار کر لی ہے اور تم سے لڑے بھی نہیں ہیں یہ اب تک، فما جعل اللہ لکم تو نہیں بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے اوپر، یعنی ان کے خلاف، سبیلا کوئی راستہ، یعنی پھر تمہیں ان کی طرف جانے کا، ان کو نقصان پہنچانے کا اللہ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے، ان کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ ستجدون لیکن، سا کا معنی عن قریب، تجدون تم پاؤ گے، وجد یوجدو کو پڑھا جاتا ہے یجدو، تو توجدو تم پاؤ گے، موجود پاؤ گے، ستجدون تم موجود پاؤ گے، آخرینہ کچھ دوسرے لوگوں کو، ایک ہوتا ہے آخر، اس کا یہ ہے زاربن کی طرح لاسٹ والا، اور ایک ہوتا ہے آخر، یہ ہے ازربو کی طرح، اصل میں تھا اخرو، دوسرے ایک کے مقابلے میں دوسرا، تو آخرو کی مؤنث آتی ہے اخرا اور جمع آتی ہے آخرین، اور اخرا کی مؤنث آتی ہے اخر، یہ بتا چکا ہوں میں۔ ستجدون آخرین عن قریب تم پاؤ گے دوسروں کو، یعنی ان کے علاوہ کو، یہ تو نیوٹرل ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے غیر مسلم ہیں جن کو تم پاؤ گے، یعنی منافقین ہیں جن کو تم پاؤ گے، کیا پاؤ گے، یریدون کہ وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یأمنوکم، امین یأمنو کا معنی بے خوف ہو جانا، امن سے نکلا ہے، بے خوف، کہ وہ بے خوف ہو جائیں کم تم سے بھی، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور بے خوف ہو جائیں اپنی قوم سے بھی، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے بھی ہمیں نقصان نہ ہو اور ادھر سے بھی ہمیں نقصان نہ ہو، لیکن اس کے لیے طریقہ ان کا کیا ہوتا ہے، کلما جب بھی، ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں، ردو اصل میں تھا رودی دو زوری بو کی طرح رد کرنا، جب بھی لوٹائے جاتے ہیں الی الفتنتی فتنے کی طرف، یعنی جہاں ان کو موقع ملتا ہے نا تمہیں نقصان پہنچانے کا، تو جب بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ارکسو فیہا اوندھے منہ چلے جاتے ہیں، فیہا اس فتنے میں، الٹے منہ، کیا مطلب ایک اچھے سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، جیسے ہی فتنے کا موقع ملا تو یو ٹرن لے لیتے ہیں فوراً وہ، تو ایسے نالائق لوگ بھی ہیں کہ
وہ صلح کا بنیادی مقصد، کیونکہ یہ تفسیر ترجمہ سمجھانے کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے میں درمیان میں تھوڑی تھوڑی تفسیر کر رہا ہوں تاکہ ترجمہ بھی دماغ میں بیٹھ جائے، کہ یعنی وہ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ مقصد تو ان کا یہی ہے کہ جہاں موقع ملے آپ کو نقصان پہنچائیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ آپ پاورفل ہو تو آپ کی طرف گئے ہوئے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی قوم پاورفل ہے تو ان کی طرف ہو جاتے ہیں، یعنی وہاں سے بھی پیڑے کھانے اور یہاں سے بھی پیڑے کھانے ہیں۔ وہ حقیقت میں نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ ان کا نیوٹرل ہونا محض اپنے مفاد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ان کو تمہیں نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پھر وہ فوراً نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کا حکم کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر لم یعتزلوا، لم کا معنی ماضی میں نہیں، لم یعتزلوا، اعتزل یعتزلوا کا معنی وہی کنارہ کشی اختیار کرنا، پس اگر انہوں نے تم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی ہے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، یلقو کا معنی ہے ڈال دی ہے، الیکم تمہاری طرف، سلم صلح کو، لیکن اس کا عطف ہو رہا ہے لم سے، اس کا تعلق ہے، یعنی لم یعتزلوا ولم یلقوا، تو لم یہاں بھی وہی لگا ہوا ہے، لیکن پہلے لم لگ گیا، لم کا معنی نہیں، تو اب دوبارہ لم کا تکرار نہیں کیا، تو کیا مطلب؟ پس انہوں نے تم سے کنارہ کشی اگر اختیار نہیں کی اور تمہاری طرف صلح کو نہیں پھینکا، تم سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، صلح کا معاہدہ نہیں کیا، وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہیں روکا انہوں نے، کفا یکفو کا معنی روکنا، کئی دفعہ آ چکا ہے یہ لفظ، اپنے ہاتھ تم سے روکے بھی نہیں، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے رہیں یہ لوگ، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو تم، وَقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ثَقِفْتُمُوهُمْ کا معنی وجدتموہم ہی ہے، ثقیف یثقف کا معنی پانا، جیسے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، یعنی جہاں ملے پھر تم ان کو قتل کرو، وَأُولَئِكُمْ، اور یہ لوگ وہ ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ، ہم نے بنایا ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، عَلَيْهِمْ ان پر، ان کے خلاف، سلطاناً دلیل مبینہ واضح، یعنی ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف واضح دلیل بنا دی ہے، کیا مطلب؟ ان کو نقصان پہنچانے کی تمہارے پاس واضح دلیل موجود ہے کہ یہ دو نمبر لوگ ہیں، یہ اپنے مفاد میں تم سے دوستی لگاتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ کر چکے ہیں یہ، تو یہ ان کا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا یہ واضح دلیل ہے جو ہم نے پیدا کر دی ہے تمہارے لیے ان کے خلاف، یعنی ان کو اب تم نقصان پہنچا سکتے ہو، اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ جب یہ پیش کریں گے نا کہ ہمیں کیوں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو تم یہ دلیل دے سکتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، اور تمہارا دو نمبر ہونا یہ ماضی کے واقعات سے ثابت ہے، اور تمہارے اس ایگریمنٹ اور تمہارے یہ جو ہمارے ساتھ پاس گھننے بن کے آتے ہو اور ایسے چپ چاپ بیٹھے رہتے ہو، تو یہ اس کی علامت ہے کہ محض یہ تم اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہو۔ یہ رکوع مختصر تھا، یہاں کمپلیٹ ہوا، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، ہجرت یعنی اسلام قبول کیا انہوں نے، وہ حقیقت میں منافق تھے، دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ منافق، لیکن کیا ہے کہ وہ مکہ سے آئے تھے اور پھر دوبارہ مکہ چلے گئے واپس۔ اس وقت ہجرت کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں اور مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ جو مشرکین کے درمیان میں رہے گا ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے۔ یہ ایک ظاہری علامت تھی اسلام کی کہ وہ رہتا کہاں ہے، دارالاسلام میں یا دارالکفر میں، الا یہ کہ کوئی مجبور ہو، مجبوری کی وجہ سے مکہ سے ہجرت نہ کر سکتا ہو، جیسے کہ قرآن نے بھی بتایا کہ کچھ لوگ کمزور ہیں، بوڑھے، عورتیں، بچے، وہ نہیں ہجرت کر سکتے، لیکن ایک نارمل آدمی جو صحت مند ہے وہ اگر مکہ میں رہے گا تو وہ بے شک اپنے آپ کو زبان سے مسلم کہے گا، لیکن یہ حکم یہ تھا کہ ہم ایک ظاہری علامت ہے، کیونکہ اب اندر سے تو نہیں کسی کو دیکھا جا سکتا کہ یہ اندر سے مومن ہے یا کافر ہے، تو ظاہری علامتوں سے ہی ایک اسلامی حکومت کو، اسلامی ریاست کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس وقت چونکہ ہجرت فرض ہو چکی تھی تو حکم یہ تھا کہ جو شرعی عذر کے بغیر مکہ میں رہے گا تو ہم اس کو بہرحال کافر ہی سمجھیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی دل میں مسلمان ہو لیکن زبان سے اپنے آپ کو وہ کافر کہتا ہو تو ہم اس کو کافر ہی سمجھیں گے، اس لیے کہ ہم تو زبان کے مکلف ہیں۔ تو اقرار باللسان یا زبان سے شہادت دینا یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ دل سے واقعی مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ تو منافقین کیا تھے؟ وہ آئے اور نبی کو، کیونکہ مدینہ میں ان کو ڈر تھا کہ ہم جب غیر مسلم ہیں تو پھر ہمارے ساتھ وہی معاہدے ہوں گے صلح کے اور ہمارے ساتھ جنگ بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں
اور پھر تجارت کا بہانہ کر کے کہ ہمیں مکہ میں تجارت کرنی ہے، دوبارہ سے مکہ میں ہی سیٹل ہو گئے۔ وہ تھے حقیقت میں منافق، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ مسلم نہیں ہے۔ تو صحابہ کی پھر دو جماعتیں بن گئی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ مسلم ہے، ہمیں ان سے نہیں لڑنا چاہیے، مکہ میں جب ہم حملہ کریں گے تو ان سے ہماری لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہاں سے کبھی آتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں ان سے۔ تو جب ظاہر ہے دارالحرب میں کوئی رہتا ہے جنگی علاقے میں اور بغیر ایگریمنٹ کے آ جائے تو پھر اسے قتل کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ آج بھی ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ بارڈر اگر بغیر کسی ایگریمنٹ کے ویزا بنائے بغیر آپ کسی ملک کا بارڈر کراس کریں تو اس ملک کی آرمی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ بھی کر سکتی ہے اور آپ کو قتل بھی کر سکتی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہی قانون تھا کہ اگر مکہ کا ایک بارڈر ہے اور مدینہ کا ایک الگ بارڈر ہے، مدینہ دارالاسلام ہے، مکہ دارالکفر ہے، وہاں سے یہاں کوئی بغیر ایگریمنٹ کے آئے گا، کوئی تجارت کے ایگریمنٹ کیے بغیر، تو مسلمانوں کے لیے اس کا قتل حلال ہے۔ لیکن ان منافقین کے بارے میں صحابہ کی دو رائے بن گئی۔ بعض صحابہ نے کہا کہ بھئی یہ مسلمان ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ کو منہ سے مسلمان کہہ رہے ہیں، بعض نے کہا نہیں بھائی منہ سے کہنے پر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ان کی علامتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ تو اس پہ قرآن مجید کی طرف سے تنبیہ نازل ہوئی، فرمایا فما لکم، اے صحابہ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعتوں میں بٹ گئے ہو؟ کیا مطلب؟ ان کے بارے میں ایک ہی قول ہونا چاہیے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہی قول ہونا چاہیے تمہارا سب کا، اور تمہیں ان سے جب لڑائی کا موقع ملے تو لڑائی کرنی ہے۔ یعنی اللہ نے گویا تعجب کا اظہار کر کے تنبیہ فرمائی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں دو حصوں میں تم بڑھ جاؤ۔ صاف طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ مدینہ میں یہ آرام سے رہ سکتے ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، پھر بھی مدینہ کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے پاس جا کے رہنا جبکہ ہجرت فرض ہو چکی ہے، تو یہ صرف اپنے مفاد میں ہے۔ یہاں آئے تھے تو اپنے مفاد کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں، یعنی خاص منافقین کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر منافق کی بات نہیں ہو رہی، یعنی وہ منافق جس کی ظاہری علامات سے واضح پتہ چل جائے کہ یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کو اوندھے منہ پھیر دیا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ ان کی بدعملی کیا تھی کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، تو اللہ نے ان کو اوندھے منہ پھیر دیا اسی کفر کی طرف، یعنی ظاہری طور پر بھی اللہ نے ان کو دکھا دیا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ تو ان کا عزم تھا کہ ہم نے کفر ہی کی طرف جانا ہے، تو اسی عزم کی بیس پہ اللہ نے بھی ان کو اسلام سے واپس پھیر دیا، یعنی ظاہری طور پر جو اسلام کی طرف آئے تھے اس سے بھی اللہ نے واپس پھیر دیا ہے، کیونکہ بہت سے منافقین ایسے ہیں جو ابھی ظاہری طور پر مسلمان ہی سمجھے جاتے ہیں، تو ان کو اللہ نے ظاہری طور پر بھی اسلام سے پھیر دیا ہے۔ حقیقت میں تو یہ ویسے ہی پھرے ہوئے تھے، ظاہری طور پر بھی اوندھے منہ پھیر دیا ان کی اس بدعملی کی وجہ سے۔ وہ بدعملی کیا ہے؟ دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف جانا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، وہ صحابہ جو ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو ان کو ہدایت دو جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ یہاں ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے کہ تم ان پہ اسلام کا لیبل لگاؤ، اور ظاہر ہے مسلمان ان کو اس وقت لیبل لگاؤ گے تم اسلام کا جب یہ حقیقت میں اسلام قبول کریں گے بھی، جبکہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں اسلام قبول نہیں کریں گے۔ تو جب ان کے مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں تو تم مسلمان کہہ کے یہ کیوں ظاہر کر رہے ہو کہ یہ گویا اسلام سچے دل سے قبول کریں گے اور ہماری نظر میں یہ مسلمان ہوں گے؟ تو یہ بات غلط ہے۔ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے اور تم زبردستی اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے اس کو مسلمان قرار دینا چاہ رہے ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی واضح لفظوں میں ختم نبوت کا منکر ہو اور واضح لفظوں میں شرک کرتا ہو اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ پھر بھی اس کو اگر مسلمان کہہ رہے ہوں تو ہم کہیں گے یار تم نے کیا اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ ایک آدمی سارے کفری اعمال کر رہا ہے مگر پھر بھی تم اس کو اسلام میں زبردستی داخل کرنا چاہتے ہو۔ تو ایسے موقع پہ یہ جملہ کہا جاتا ہے جیسے ایک آدمی حقیقت میں مسلمان ہو اور ہم ذرا سی چھوٹی چھوٹی چیزیں نکال کے اس کو کافر بنا رہے ہوں، کافر قرار دے رہے ہوں، تو ایسے موقع پہ کیا لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ یار جہنم کے تم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، تم زبردستی ایک آدمی کو گمراہ بنانا چاہتے ہو، تو کیا مطلب؟ گمراہی کا لقب دینا چاہتے ہو۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی تم زبردستی ان پہ اسلام کا لیبل لگاؤ جن کو اللہ نے واضح طور پہ گمراہ کر دیا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اے مخاطب تو ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اور اللہ گمراہ کرنے میں ظالم نہیں ہے، ان کی بدعمالیوں ہی کی وجہ سے
اللہ گمراہ کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ نہ صرف کافر ہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ تو ایسے پکے کافروں کے بارے میں تو دو کانسیپٹ، دو نظریے نہیں ہونے چاہیے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر بن جاؤ، کما کفروا، جیسے کہ یہ کافر ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پس تم سب ایک جیسے بن جاؤ، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، کیونکہ ان کی دوستی تمہیں ڈسے گی، یہ تمہیں ورغلائیں گے، دوبارہ کفر کی طرف لے کے جائیں گے، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ ان کے اسلام کی واضح دلیل تمہارے پاس نہیں آ جاتی۔ وہ واضح دلیل کیا ہے؟ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے آ جائیں مدینہ منورہ۔ تو جو ہجرت کر کے پراپر طریقے سے مدینہ آ جائے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ واقعی یہ اسلام کے دعوے میں سچا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ ہجرت پہ راضی نہ ہو، فَخُذُوهُمْ، پھر بے شک زبان سے 100 دفعہ کہتے رہے مسلمان ہیں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں موقع ملے تو فَخُذُوهُمْ، تم نے ان کو پکڑنا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل بھی کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی تمہارا ان سے معاہدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور دوبارہ اسی مضمون کا تکرار کیا کہ تمہیں ان میں سے کسی کو دوست بنانے کی اور مددگار بنانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ منافق ہیں، مدد کے نام پہ تمہیں ڈسیں گے۔ پھر یہ ایک کافر کے احکام الگ ہوتے ہیں، منافق کے الگ ہوتے ہیں۔ کافر اندر سے بھی کافر، باہر سے بھی کافر، وہ اس میں اس کا خطرہ کم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈسے، کیونکہ وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ منافق کا یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ جب آپ کے سامنے بول رہا ہے تو کیا مطلب جو آپ کی دوستی، آپ کے لیے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ جھوٹا ہو۔ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، ہاں فرمایا وہ لوگ جن کا کسی قوم کے ساتھ، ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں کہ تمہارا اور ان سے کوئی ایگریمنٹ ہو، جیسے بنی مدلج تھے جن کے بارے میں خاص طور پہ یہ آیتیں نازل ہوئی۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم سے صلح کریں، اور حضرت خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صلح کے لیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کے خلاف لڑنے والی کوئی بھی قوم ہوگی ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، نہ ہم قریش کی مدد کریں گے اور نہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی معاہدے میں کہا کہ اگر قریش مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم آپ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ ہم ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں کہ کیا اسلام کیسا مذہب ہے، اگر یہ اللہ کا دین ہے، سچا مذہب ہے، تو آپ کی قوم اور قریش بھی ایک دن مسلمان ہو جائیں گے، تو ہمیں یہ موقع دیجیے پرکھنے کا۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر باقی قومیں اسلام قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ نبی کا دعویٰ تھا نا آخری نبی ہوں، تو وہی جانتے تھے آخری نبی کی تو اللہ لازمی مدد کرے گا، اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا۔ تو اس طرح کی قوم کے بارے میں پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، ہاں ایسے لوگ جو کسی ایسی قوم سے مل جائیں، جیسے بنو مدلج سے ایگریمنٹ ہو گیا تھا تو کوئی بنو مدلج سے جا کے مل جاتا، یا بنو مدلج کسی ایسی قوم سے جا کے مل جاتے کہ جن سے نبی کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جنگ بندی کا، تو ایسی قوم سے اگر کوئی جا کے ملے گا، بینکم و بینہم میثاق، جن کے تمہارے اور ان کے درمیان ایگریمنٹ ہے، تو یہ لوگ بھی مستثنی ہیں، ان سے بھی تمہیں قتال کی اجازت نہیں ہے۔ او جاؤکم، اسی طرح ان کافروں سے بھی اجازت نہیں ہے، یا ان ایسے منافق جن کا کفر واضح ہو چکا ہو، تو اب وہ منافق نہیں رہے بلکہ وہ کافر ہی کہلائیں گے، کیونکہ اب علامات سے پتہ چل گیا کہ یہ مسلم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں، حصیرت صدورہم، ان کے دل اس بات سے تنگ ہوتے ہیں، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم، یا تمہاری سائیڈ لے کے اپنی قوم سے لڑیں، بلکہ وہ نیوٹرل رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگرچہ کفر پہ ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ان سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اب یہ جو دو قومیں ہیں، ایک قوم تو وہ ہے جو کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، نہ انہوں نے آپ سے کوئی ایگریمنٹ کیا، لیکن ان کے اعمال سے پتہ چلتا ہے بھائی وہ نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ آپ کے مخالفین سے، وہ نیوٹرل رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ قومیں ایسی ہیں جو جنگجو ہیں، لڑاکا ہیں، لیکن انہوں نے ایسی قوم سے اتحاد کیا ہوا ہے کہ آپ کا اور اس قوم کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، تو وہ بھی اسی قوم میں حکماً شامل ہو جائے گی۔ تو یہ دو قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان سے تم نے لڑنا نہیں ہے، اور اللہ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں ایسے موقع پہ صلح کی اور جنگ بندی کی۔ اور ترغیب دینے میں کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں تم سے لڑنے کی چاہت کو ختم کر دیا۔ تو جب اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کی قدر کرو، تم بھی نہ لڑو، کیونکہ لڑائی بہرحال ایک فتنہ ہے، جہاں ان کے بندے مارے جائیں گے تمہارے بھی تو لوگ شہید ہوں گے، نقصان سب کا ہوتا ہے۔ تو اسلام بہرحال جنگ بندی کو
جنگ پر ترجیح دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کیا کرو، یعنی یہ دعائیں نہ مانگا کرو کہ اللہ بس جنگ ہو جائے، بلکہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ آگے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ، لیکن اگر کسی مجبوری سے لڑنا پڑے اور اللہ کی طرف سے جنگ کے حالات بن جائیں، فَاصْبِرُوا، تو پھر صبر سے کام لو، خوب لڑو، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یقین کر لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں صلح کی، فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ اگر چاہتا تو اللہ ان کو تم پہ مسلط کر دیتا، اور ایک مشکل میں پڑ جاتے تم، ان سے بھی تمہیں لڑنا پڑتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو یہ بھی تم سے لڑتے، لیکن اللہ نے ان کو مسلط نہیں کیا تم پر، ان کو ایسا بنایا کہ یہ نہیں لڑنا چاہ رہے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس جب انہوں نے تم سے کنارہ کشی اختیار کر لی، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور یہ تم سے لڑے بھی نہیں ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور یہ تمہاری طرف صلح کو پھینک رہے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں تم سے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ، یعنی ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی راستہ، اللہ نے تمہیں اس کی پرمیشن نہیں دی ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے اس میں۔ پہلا فریق وہ ہے جو ہجرت نہیں کر رہا اور نہ آپ سے کوئی معاہدہ کر رہا ہے، تو اور اپنے آپ کو کہہ مسلمان رہا ہے وہ، اللہ نے فرمایا ان سے تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، موقع ملے گا تم ان سے جنگ کرو گے۔ دوسرا فریق وہ ہے جو یا تو صاف لفظوں میں تم سے معاہدہ کر رہا ہے جنگ بندی کا، یعنی اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ میں نہیں لڑنا چاہتا، یا ایسی قوم کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہے جس قوم کا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہے جنگ بندی کا، یعنی ایسی قوم سے جا کے مل جاتا ہے، تو یہ وہ فریق ہے جو لڑنا نہیں چاہتا، تو یہ اس کا بھی اللہ نے حکم بیان کر دیا کہ تم ان سے لڑنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تیسرا فریق یہ وہ ہے جو 2 نمبری میں بھی 2 نمبر ہے، یعنی 1 نمبر کا 2 نمبر ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ ظاہری طور پر تو تم سے یعنی ایسے شو کر رہا ہے کہ میں لڑنا نہیں چاہتا، لیکن وہ یہ شو صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے، دل میں اس کے ہے کہ موقع ملوں گا تو میں جو ہے نا نقصان پہنچاؤں گا ان کو، اوپر سے گھننا بنا ہوا ہے، نیک بنا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ نے کہا کہ تم نے چھوڑنا نہیں ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ واقعی دل سے نیوٹرل ہے، دل سے یہ لڑائی نہیں چاہتا، یہ صرف اپنے مفاد میں ادھر مسلمانوں کے پاس آیا ہے تو ان جیسا بنا ہوا ہے اور ادھر جا رہا ہے تو ان جیسا بنا ہوا ہے۔ اس تیسرے فریق کا بھی اللہ نے یہاں حکم بیان کیا، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، فرمایا ان میں سے کچھ لوگوں کو تم پاؤ گے، يُرِيدُونَ يَأْمَنُوكُمْ، وہ چاہتے ہیں تم سے بھی بے خوف ہو کے رہے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی بے خوف ہو کے رہیں، یعنی جب تمہارے پاس آئیں گے تو ظاہر ہے قوم سے خطرہ ہوگا نا، کہ قوم کہے گی تم تو مسلمان ہو گئے، اور قوم کے پاس جائیں گے تو تم سے خطرہ ہوگا، تم سمجھو گے یہ تو مسلمان ہے، یہ تو کافر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لیکن ان کی حقیقی حالت کیا ہے، کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی ان کو فتنے کی طرف لوٹایا جائے، کوئی موقع ہو نا تمہیں نقصان پہنچانے کا، ارکسوا فیھا، اوندھے منہ اس میں چلتے ہیں، یعنی یو ٹرن لے لیتے ہیں فوراً، فإن لم یعتزلوکم، بس جب انہوں نے تم سے کنارہ کشی اختیار ہی نہیں کی ہے اور نہ تم سے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے پراپر طریقے سے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو تم سے روکا، یعنی ماضی میں یہ تمہیں نقصان پہنچاتے رہے ہیں، اور جب تم غالب آتے ہو تو پھر گھنے بن کے تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں نہ اب ان کی زبانی باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان کے خلاف واضح دلیل بنا دی ہے، یعنی بنا دی کا معنی، جالنا کا معنی پیدا کر دی ہے، واضح دلیل یہی ہے کہ ان کا ماضی بتا رہا ہے کہ یہ تم سے جو اچھی طرح سے ملتے ہیں اس ملنے میں مخلص نہیں ہے، اپنے مفاد ہیں ان کے، ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں واضح دلیل اللہ نے پیدا کر دی ہے، اور اس کے بہت سارے واقعات ہیں، آپ جب تفسیر پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے انشاءاللہ تو واقعات آئیں گے، کس طرح سے یہودیوں نے غداری کی، ادھر مسلمانوں سے ایگریمنٹ کرتے تھے کہ ہم قریش کا ساتھ نہیں دیں گے، بنو نذیر بنو قریظہ کے واقعات ہیں، بنو قریظہ کے جو بہت سارے یہودی قتل ہوئے ہیں، آج ملحدین بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ ایک دن میں مسلمانوں نے اتنے ہزار یہودیوں کو قتل کیا، تو یہ کیسے رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہ یہودیوں کو قتل کیا ہے جو ادھر مسلمانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے رہ رہے تھے کہ ہم آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی بالکل مدد نہیں کریں گے،
تاکہ مدینہ میں ہم آرام سے اپنا بزنس کریں, آرام سے کھائیں پئیں. لیکن جہاں موقع ملتا تو یہ فوراً جا کے نبی سے لڑنے والوں کی فوراً مدد شروع کر دیتے تھے. جب دیکھتے تھے ادھر پڑا بھالی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو پھر آپ نے ان کا محاصرہ کیا, اور پھر ان کو قرآن کی اس آیت کے مطابق جتنے ان کے مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا. تو یہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے منافی نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی ہوشیار اور جنگ کی ماہر قوم ہوتی وہ یہی کرتی ہے ایسے موقع پہ, کیونکہ جب اتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے تو یہ آئندہ بھی پھر دیں گے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو. پکڑو کا مطلب یہ جو قتل کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ بھی اباحت ہے, یعنی واجبی حکم نہیں ہے کہ تم ان کو پکڑو, اس کے بعد چاہو تو قیدی بنا کے رکھو یعنی غلام بنا کے, چاہو تو ان کو قتل کر دو. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ پکڑ کے آپ نے قیدی بھی بنا دیا ان کو, اور بعض دفعہ آپ نے قتل کر دیا. تو یہ جو بھی جنگ کا کمانڈر ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو قتل کرے, چاہے تو قیدی بنا لے اس کو. تو یہ آیتیں تھیں, سارے جہادی ہے ان آیتوں میں. تو اب ہم انشاءاللہ اس میں جو ہمیں علمی نکات ملتے ہیں ان کا نمبر وار تذکرہ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ فما لکم فی المنافقین فئتین, اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں تم دو جماعتوں میں کیوں تبدیل ہو گئے. اس سے کون منافقین مراد ہیں؟ وہ منافق جو واضح علامتیں پائی گئی ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں, اور وہ علامت کیا ہے کہ ہجرت کے لیے تیار نہیں ہو رہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بے وقوف نہیں ہوتا کہ محض کسی کی زبان پر وہ اعتماد کر لے. جب بھی آپ کے کسی سے معاملات ہوں گے, خاص طور پہ جنگی معاملات جس میں پوری ریاست داؤ پہ لگ سکتی ہے, تو ایسے معاملات میں صرف یہ نہیں کہ کوئی بھی اچھی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کہو بھائی ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہے. جیسے کہ آج ہم نے بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے کہ وہ معاملات کرتے ہوئے صرف اگلے کی زبان کو دیکھتے ہیں. تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو پرکھو, اگر اس میں ظاہری علامات یہ پائی جاتی ہیں اس بات کی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہم اس کو جھوٹا ہی سمجھیں گے. اب یہ ویسے زبان سے کلمہ شہادت اور توحید اور رسالت کے اقرار کر رہے ہیں, تو اللہ نے کہا کہ یہ تو اقرار کر رہے ہیں تو ادھر آ کے کیوں نہیں رہتے؟ ابھی تو مسلمانوں کو افرادی قوت کی ضرورت ہے, رہتے کافروں کے ساتھ ہیں, سارا تعاون ان کا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بہت زیرک ہوتا ہے, بہت عقل مند ہوتا ہے. وہ صرف کسی کی زبانی باتوں پہ نہیں جاتا, وہ ظاہری علامات دیکھ کے بھی فیصلہ کرتا ہے. تو اس میں ہمیں صرف منافق کے بارے میں نہیں سبق ملتا, اور بھی معاملات. ایک آدمی 2 دفعہ آپ سے پیسے لے کے بھاگ چکا ہے, تیسری دفعہ میں آ کے کہہ رہا ہے اس دفعہ میں نہیں بھاگوں گا, تو آپ اگر پیسے دے دیتے ہیں تو آپ بے وقوف ہیں. بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ 2 دفعہ پیسے لے کے بھاگ چکا ہے, بھی بظاہر بھاگے گا. توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے, لیکن کون دل سے توبہ کر رہا ہے, کون اوپر سے کر رہا ہے, یہ اللہ تو جانتا ہے, ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو آج بہت سے لبرل قسم کے مسلمان ہیں نا, جو کہتے ہیں کسی کو کافر نہ کہو, کافر کو بھی کافر نہ کہو. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ذرا سی باتوں کی بیس پہ کفر کے فتوے لگانا بہت بڑا جرم ہے. فقہا نے قرآن و سنت سے ایک اصول اخذ کیا ہے کہ کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں, 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کافر ہے, لیکن 1% ایسا بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے جو صحیح مطلب ہو. تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ہم اس ایک صحیح مطلب کو فوکس کریں گے, صحیح محمل تلاش کریں گے کہ بھائی ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو. تو زبردستی یا کھینچ تان کے کسی کو کافر بنا دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو کافر کہا تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ جملہ لوٹ کے تمہاری طرف واپس آئے گا. تو بہت بڑا جرم ہے یہ. لیکن اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب واضح طور پر, ظاہری طور پر ایک آدمی کے کفر کا پتہ چل جائے تو خامخواہ میں کھینچ تان کے اس کو مسلمان کا ٹھپا لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کو بھی کافر نہ کہو. بھائی وہ اسلام کے بیسک عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں, تو کیوں کافر نہیں کہیں ان کو؟ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا, حاضر ناظر کہتا ہے تو ہم اس کا مطلب پوچھیں گے, ہم تعویل کریں گے. بھائی ہو سکتا ہے مشکل کشا کا مطلب یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلیں دور کی ہیں صحابہ کرام کی, اور اس امت کی بہت ساری مشکلات آپ نے دور کی, جہالت کے اندھیروں سے نکالا, تو ہو سکتا ہے یہ مطلب لے رہا ہو. تو ہم صرف مشکل کشا کہنے سے اس کو کافر نہیں کہیں گے.
ہم اس کی یہ تعویل کریں گے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے, میرا مطلب یہ کہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے اختیارات دے دیے ہیں, آپ جب چاہیں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اپنی قبر سے بھی, اور آپ جب چاہیں لوگوں کو اولاد دے سکتے ہیں, اور ہم جیسے اللہ سے مانگتے ہیں نبی سے بھی مانگنا ہمارے لیے جائز ہے. تو بھائی وہ جب اپنی بات کی تعویل نہیں کر رہا تو وہ تو ایسا مطلب بیان کر رہا ہے جو 100% شرکیہ مطلب ہے. تو پھر آپ کو اس تکلف کی اجازت نہیں ہے کہ پھر بھی اسلام ہی اس پر ٹھپا لگائیں اسلام کا کہ نہیں جی یہ مسلمان ہی ہے. اگر اس طرح سے ہم براڈ مائنڈڈ بن جائیں گے تو اسلام اور کفر کے درمیان جو ایک لکیر ہے وہ لکیر ختم ہو جائے گی, بارڈر ختم ہو جائے گا, اسلام اور کفر خلط ملط ہو جائیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا غیر مسلم کو کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے. اسی طرح کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے آپ ہر جگہ موجود ہیں, ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو یہ تو بالکل واضح کفر ہے. کوئی کہتا ہے آپ عالم الغیب ہیں, ہر چیز کا اللہ نے آپ کو علم دے دیا, کوئی بات بھی آپ سے مخفی نہیں ہے. اگر وہ ویسے ہی کہتے ہیں آپ عالم الغیب ہیں تو جملہ تو یہ بھی کفریہ ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کی تعویل کریں گے بھائی غیب کا مطلب اللہ نے جو آپ کو غیب کا علم تو دیا ہے, بہت ساری چیزوں کا علم جو غیب میں تھیں اللہ نے آپ کو دیا, تو ہم حتی الامکان کوشش کریں گے اس کی تعویل کرنے کی. لیکن اگر وہ کہتا ہے میں تعویل نہیں مانتا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیب کا مطلب ہے کہ ما کانا و ما یکونو, جو کچھ ہوا جو کچھ ہوگا ایک ایک چیز کا علم نبی کے پاس تھا, تو بھائی کلی علم تو اللہ کے پاس ہے. یہ تو قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس طرح کا عالم الغیب نہیں ہے. تو پھر ایسے آدمی کو مشرک اور کافر ہی کہا جائے گا, خام خواہ میں اس کو کھینچ تان کے مسلمان کا ٹھپا نہیں لگایا جائے گا اس کے اوپر. اسی طرح کوئی حضرت علی کو خدا کے برابر قرار دے دیتا ہے, یا اماموں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جیسے پیغمبر معصوم ہوتے ہیں امام بھی اسی طرح معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, تو یہ تو شرک پھر رسالہ ہے. آپ نے نبی میں اور امام میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا, تو پھر اس خام خواہ میں صرف ایک لفظی ہیر پھیر کی کیا ضرورت ہے. تو اسی طرح خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ کوئی واضح لفظوں میں اسلام کے عقیدے کا انکار کرے اور وہ اپنی بات کی خود ہی تعویل کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو ہم اس کو بہرحال کافر ہی کہیں گے. جیسے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کہا کہ ان منافقین کو تم کافر کیوں نہیں کہتے, یہ تو بالکل واضح طور پر علامات سے ظاہر ہو چکا ہے ان کا کفر, تو خام خواہ میں ان پہ اسلام کا لیبل لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو دو انتہائیں ہیں جن کے درمیان سے ہم گزر رہے ہیں. ایک انتہا یہ ہے کہ ذرا سی بات پہ کفر کا کلمہ, کفر کا فتویٰ. خواب میں ایک شخص نے اشرف علی رسول اللہ کہہ دیا, وہ خواب کی بات ہے, اور اسی خواب میں سے جب وہ جاگا ہے تو غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے, وہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں دل سے ایمان نہیں رکھتا کہ اشرف علی رسول اللہ, میرے منہ سے غلطی سے نکل رہا ہے, نہ چاہتے ہوئے نکل رہا ہے. پھر آپ اس کو کہیں گے یہ گمراہ ہے اور یہ گویا ختم نبوت کے منکر ہیں, یہ بھی زیادتی ہے. میں نے بتایا کہ 100 مطلب 99 مطلب غلط نکل رہے ہوں, ایک مطلب صحیح نکل رہا ہو, تو اسلام کہتا ہے اس ایک مطلب کو, صحیح مطلب کو کی طرف پھیرو اس کی بات کو. کیونکہ کفر کا فتویٰ یا ختم نبوت کا انکار کسی کو کہہ دینا کہ یہ انکار کر رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص کی سواری گم گئی تھی, اچانک جب سواری ملی ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, تو وہ جوش میں آ کے کہتا ہے, اللہ خوشی میں کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. حدیث میں آتا ہے اخطأ من شدت الفرح, خوش اتنا ہو گیا تھا کہ الٹا نکل گیا اس کی زبان سے. تو پتہ یہ چلا کہ بھئی غلطی کبھی خوشی میں بھی ہوتی ہے, کبھی غم میں بھی ہوتی ہے, کبھی وسوسے کی بیس پہ بھی ہوتی ہے, کبھی خوف مسلط ہو جاتا ہے. ان بیسس پر اگر زبان سے کوئی ختم نبوت کا لفظ غلط نکل جائے, یا کوئی اشرف علی رسول اللہ کہہ دے, یا اللہ کو اپنا بندہ کہہ دے اور خود کو یعنی اللہ کہہ دے, تو یہ سب غلطیاں سے اگر ہو رہا ہے اور اس کی ظاہری علامات بھی پائی جاتی ہیں, تو پھر اس پہ کفر کے فتوے نہیں لگیں گے بلکہ اس کو اگنور کیا جائے گا. لیکن کوئی واضح لفظوں میں کہہ رہا ہو, تعویل کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ خود کہہ رہا ہو بھائی میرا یہی مطلب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, تو پھر اس کو بھی مسلمان نہیں کہا جائے گا. تو ان دو انتہاؤں کے درمیان جو یہ اعتدال کا راستہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. قرآن نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ, یعنی جو مفاد پرستی کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ دوستی بنانے کے قابل نہیں ہوتے, وہ تمہیں ڈس لیں گے. تو ہمیں اس سے عام زندگی گزارنے میں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوست انہی لوگوں کو بنانا چاہیے جو کردار کے لحاظ سے ایک نمبر ہوں, جیسے اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے. اگر آپ کو علامات سے پتہ چل گیا یہ آدمی 2 نمبری کرتا ہے تو کنارہ کشی اختیار کریں اس سے. اس میں ہجرت کی اہمیت بھی بیان ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہجرت فرض تھی. آج اگر کوئی غیر مسلم کنٹری میں رہتا ہے تو علماء کہتے ہیں اس صورت میں اس کے لیے رہنا جائز ہے کہ جب وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکے. اگر وہ دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہاں رہ کر, تو اس پر اسلامی ریاست میں ہجرت کرنا فرض ہے. لیکن یہ ہجرت وہ والی ہجرت نہیں ہوگی جو مکہ سے مدینہ تھی, کیونکہ اس وقت تو
کفار کے درمیان رہنا اس کی علامت تھی کہ یہ خود کافر ہے. آج کافروں کے درمیان میں رہنا اس کی قطعاً علامت نہیں ہے کہ یہ خود بھی کافر ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی امریکہ میں کوئی UK میں رہتا ہے, آپ کہیں چونکہ تم کافروں میں رہتے ہو تو تمہارا زبان سے ایمان معتبر نہیں ہے. تو یہ آج کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. بڑے بڑے مخلص لوگ بھی غیر مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں. تو یہ نبی کے دور کے ساتھ یہ خاص تھا, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو افرادی قوت کی ضرورت تھی, اور جو مکہ میں رہنے والے غیر مسلم تھے وہ مسلمانوں کو اسلام پہ عمل بھی نہیں کرنے دے رہے تھے, اور ایک الگ ریاست مسلمان بنانا چاہتے تھے. تو اس وقت اسلام نے حکم دیا تھا کہ مکہ سے لازمی مدینہ ہجرت کرنی ہے, الا یہ کہ کوئی معذور ہو. تو اگر وہ نہیں کرتا تو ہم فرق نہیں کریں گے, ہم اس کو غیر مسلم ہی سمجھیں گے. تو یہ آج کا حکم نہیں ہے. آج جو حکم ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلم کنٹری میں وہ شخص رہ سکتا ہے جو اپنے اور اپنے اولاد کے ایمان کی حفاظت کر سکے, اور اگر کوئی حفاظت نہیں کر سکتا, برائیوں میں مبتلا ہونے کا یعنی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے, تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کرے. تیسری پوائنٹ کی بات کہ اسلام نے کتنی رعایت کی ہے غیر مسلموں کے ساتھ. بعض ہمارے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ غیر مسلم کو تو میدان جنگ میں قتل کیا جاتا ہے وہ کافر ہونے کی وجہ سے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں, کافر ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ محارب یعنی اس لیے کہ وہ آپ جنگی ہے, یعنی جنگ لڑنے والا ہے آپ سے. تو یہ آیتوں سے امام حنیفہ کے قول کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے جو کافر ایگریمنٹ کر لیں ان کو قتل نہیں کرو. وجہ کیا ہے کہ اب وہ جنگ تھوڑی لڑ رہے ہیں, وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو جو اسلامی ریاست کے قیام میں جو کافر رکاوٹ بنے گا اس سے تو جنگ کی جائے گی. جو کافر اسلامی ریاست کے قیام میں رکاوٹ نہیں بن رہا تو وہ کافر ہو کے بھی آپ کے ملک میں رہ سکتا ہے. تو یہ اسلام نے ایسے موقع پہ چھوٹ دی ہے کہ اس زمانے میں اس قسم کی چھوٹ کا تصور نہیں تھا. اس زمانے میں تو جنگوں کے اصول ہی نہیں تھے, بلکہ اس زمانے میں کہ آج بھی نہیں ہے. آج کی جنگیں بھی مفاد پرستی کی بیس پر ہیں, اس ملک کے وسائل پہ قبضہ کر لو, اس ملک کے وسائل پہ قبضہ کر لو. جبکہ اسلام کی جو جنگ ہے وہ نظریاتی بیسس پر ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ اللہ کا قانون دنیا میں نافذ ہو, تو اس قانون کے نفاذ میں جو طاقتیں رکاوٹ بنیں گی ان سے لڑو گے, جو رکاوٹ نہیں بن رہی ان سے نہیں لڑو گے. تو اس سے جہاد کا فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جہاد کا مقصد غیر مسلم کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں ہے, بلکہ اسلامی قانون کو تمام قوانین پہ برتری دلانا ہے. یعنی الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, تمام لاز پہ قوانین پر اسلام کا قانون اونچا ہوگا اور اسلام کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے لڑائی لڑی جاتی ہے. کسی غیر مسلم کو اسلامی تاریخ میں کبھی بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا, بلکہ جو نیوٹرل ہو کے رہنا چاہیں اللہ نے ان کے لیے صاف طور پہ کہہ دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان کی طرف جانے کا کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے, تم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 13 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 10 آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا, اس کا ترجمہ وغیرہ جو بھی ہماری ترتیب ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ.